نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله صدق الله العظيم۔ معزز و محترم سامعین، اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ اپنے دامن میں کسی بھی لا یعنی بے مقصد اور نتیجہ سے خالی عمل کو جگہ نہیں دیتا اور ہر لغو فضول اور بے مقصد عمل کی مذمت کرتا ہے۔ ہم ہر سال ماہ ربیع الاول میں محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے روز بالخصوص اہتمام و انتظام کے ساتھ بڑے ہی دل کو احتشام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں اس فقید المثال اور عظیم الشان جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بے شمار مقاصد ہیں اور کئی ایک نتائج کے حصول کے لیے اس عمل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک مقصد جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہے تذکیر نعمت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم سب مل کر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت نے تذکیر نعمت کی طرف تذکیر نعمت کے عمل کی ترغیب دلائی، حکم ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر تو دیکھو، اذ کنتم اعداء، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزت کے لٹیرے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے تھے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے الاؤ بھڑکتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم پر اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہوئی۔ اس نعمت کی برکت سے عداوتیں محبتوں میں بدل گئیں، دوریاں قربتوں میں بدل گئیں، نفرتیں الفتوں میں بدل گئیں۔ اور پھر فرمایا دیکھو تو صحیح، کفر کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی پامالی کی وجہ سے، اللہ کے حدود کو توڑنے کی وجہ سے تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے کہ یکایک اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے اوپر ہو گئی۔ اس نعمت کی برکت سے جہاں تمہاری نفرتیں محبتوں میں بدلی، جہاں تمہاری عداوتیں الفتوں میں بدلی، وہاں تم پر یہ نعمت بھی ہو گئی، وہاں تم پر یہ انعام بھی ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے گرنے سے بچا لیا۔ صحابہ کرام حضور کی صورت میں اللہ کی اس ہونے والی نعمت کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، کفار کا وفد نجاشی بادشاہ کی دربار میں پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، انہوں نے نیا دین وجود میں لے آئے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ امن کو پامال کرنے والے ہیں، انہیں اپنے وطن سے نکال دو، یہ تمہارے وطن میں بھی افتراق و انتشار پھیلا دیں گے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کر لیا
اور کہا مجھے اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ، مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، غور سے سن، ہم خدا کو بھولے ہوئے تھے، ہم خود کو بھولے ہوئے تھے، ہم بتوں کو پوجنے والے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، ہم خدا کے آسمان تلے خدا کی حدود کو پامال کرنے والے تھے، ہم جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، محمد مصطفیٰ ہمارے درمیان تشریف لے آئے، اس نے ہمیں خدا شناس کیا، خود شناس بھی کر دیا، اس نے ہمیں خدا کا بھی عرفان عطا فرمایا، اس نے ہمیں اپنی ذات کا بھی عرفان عطا فرمایا۔ برادران اسلام، یہ جو ہم جلوس میلاد کرتے ہیں، یہ جو ہم ذکر مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ذکر مصطفیٰ پیدا ہو، یاد مصطفیٰ پیدا ہو، روح ذکر مصطفیٰ سے جلا پا لے، دل ذکر مصطفیٰ سے آباد ہو جائے۔ آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے، جبکہ ہر طرف نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، قتل و غارت ہے، فتنہ و فساد ہے، اختلاف و انتشار ہے، امت بکھر چکی ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے دل ایک دوسرے سے صدیوں کی مسافت پر ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب مل کر گلیوں بازاروں میں نکل کر آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، تاکہ پھر سے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے دلوں کو جلا ملے، روح آباد ہو جائے، اور پھر سے نفرتیں محبتوں میں بدل جائے، دوریاں قربتوں میں بدل جائے، عزتوں کو لوٹنے والے پھر سے عزتوں کے محافظ بن جائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج عاشقانے، یہ جو رکشے والے بھائی ہیں یہ ذرا تھوڑا پیچھے رہے، جو پیدل ہیں ان کو آگے آنے دے، رکشے والے بھائی کھڑے رہے، یہ رکشے والے بھائی کھڑے رہے، پیدل والے وہ آگے آنے دے، مہربانی۔ آج عاشقانے